شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ MCQs ہے ہمارے پاس کہ قد ختم سیبوئی کتابہ النحوی الکتاب ببابی۔ قد ختم سیبوئی، سیبوئی نے ختم کیا کتابہ اپنی کتاب کو، کتابہ النحوی، سیبوئی نے اپنی کتاب جو نحوی بک ہے اس کو ختم کیا، اس کا اختتام کیا، ببابن، کس باب کے ساتھ اس نے اپنی کتاب کا اختتام کیا؟ پہلے تو یہ جان لیں کہ اس کی نام جو ہے، کتاب جو ہے سیبوئی کی، وہ الکتاب ہے، اور علم النحو پہ لکھی جانے والی سب سے باقاعدہ طور پر جو سب سے پہلے لکھی جانے والی بک الکتاب ہے سیبوئی کی۔ اگر یہ پوچھا جائے کہ سیبوئی کی کتاب کا نام کیا ہے تو یہ الکتاب اس کا نام ہے، اور اس کتاب کو اس نے کس چیز پہ ختم کیا، کس باب پر؟ 4 آپشن ہیں، ادغام ہے، ابدال، اعلال، الحروف۔ تو اس میں فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ الادغام۔ سیبوئی نے اپنی کتاب کا جو اختتام کیا ہے وہ باب الادغام سے کیا ہے۔ ادغام فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے کسی ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، دوسرے میں پیوست کر دینا۔ مثال کے طور پر ادغام کہتے ہیں کہ جب نون ساکن یا نون تنوین ہو تو ان کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ہوگا۔ مثلا پہلے کو دوسرے حروف یرملون جو ہے وہ 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، نون اور وا، یرملون۔ تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں، حروف یرملون، تو نون ساکن کو یا تنوین کو پھر مدغم کریں گے، ملا کے پڑھیں گے اسے، اور جب ملائیں گے تو اس پر شد آئے گی، جیسے من یقول۔ اب اس کو من یقول نہیں پڑھیں گے ہم، بلکہ اس کو ادائیگی جو ہوگی وہ ہوگی من یقول آمنا، من یقول۔ تو نون ساکن کو ہم نے یا کے ساتھ ملا دیا، یا حروف یرملون میں سے ہے، تو پھر یہ ہم کہیں گے کہ یہ ادغام ہو گیا، یہ ادغام ہوگا۔ تو دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں اسے کہ قد ختم سیبوئی کتابہ النحوی الکتاب بباب الادغام۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 2 ہے کہ قسم العرب یا قسم العرب الحروف المعطلۃ الی اقسام منہا۔ عربوں نے حروف معطلہ جو ہیں، حروف المعطلہ الی اقسام منہا، کہ ان کو حروف جو معطل ہیں، حروف علت ہیں، ان کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اوورآل بات نہیں ہم کر رہے کہ مثلا واو الف یا کی، بلکہ یہ اور چیز ہے علم الاصوات میں، کہ الحروف المدیہ، الحروف اللینہ، کلاہما صحیح۔ تو اس کا کریکٹ آپشن آئے گا کلاہما صحیح، کہ قسم العرب الحروف المعطلۃ الی اقسام، کہ عرب جو ہیں انہوں نے حروف کو، معطلہ جو حروف ہیں، حروف علت، ان کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم جو ہے الحروف المدیہ اور حروف اللینہ۔ حروف المدیہ، حروف المدہ وہ حروف ہیں جیسے واو، الف اور یا، اور علم الاصوات میں ہم کہیں گے کہ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے، الف ساکن سے پہلے زبر ہو اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تو اس کو حروف مدیہ کہتے ہیں، جیسے کہ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، تو اس کو ہم با بو بی اس طرح پڑھیں گے۔ یا زبر کے بعد الف ساکن ہو، جیسے با الف زبر با، با واو پیش بو، پیش کے بعد واو ساکن ہے، تو اس کو ہم
مدیہ کہیں گے تینوں کو. اس کے بعد ہے حروف لینا. کہ حروف لینا سے مراد دو حروف ہیں، واو ساکن اور یا ساکن. حروف لین جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، جیسے کہ با زبر وا بہو، با زبر یا بئی. تو واو ساکن اور یا ساکن جو ہے ان دونوں سے پہلے جب زبر ہو، با زبر واو بہو، با زبر یا بئی. تو یا ساکن سے پہلے زبر ہو اور واو ساکن سے اگر پہلے زبر ہو تو ان کو حروف لین کہتے ہیں. تو حروف مدیہ اور حروف لین جو دونوں حروف ہیں، یہ عرب ان کو حروف معطلہ جو علت والے حروف ہیں ان میں معطلہ. عین پہلے انہوں نے لکھی ہوئی ہے، عین کیا ہے؟ عین پہلے لکھی ہوئی ہے انہوں نے ادھر. المعتلۃ لام پہ تشدید آئے گی. معطلۃ. ہاں معطلۃ. اصل باب اس کا افتعال. ٹھیک ہے، معطلۃ. ٹھیک ہے، تو اس کا کریکٹ آپشن پھر ہوگا کہ کلاہما صحیح، کہ حروف معطلۃ جو دو حروف ہیں واو الف اور یا، تین حروف، ان حروف لین اور حروف مدیہ کلاہما صحیح، تو کہ دونوں اس کے جو آپشن ہیں یہ کریکٹ ہیں، دونوں حروف جو ہیں یہ کریکٹ ہیں. تو پھر کلاہما صحیح، اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. الواو والیا اذا سکنت بعد غیر ما یجانسها او کانت متحرکۃ تسمى، کہ واو اور یا اذا سکنت جب یہ ساکن ہوں واو اور یا، بعد غیر ما یجانسها کہ اس کے بعد کہ اس کے پہلے جو حروف ہیں ان پر کوئی حرکت ہو، او کانت متحرکۃ تسمى، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہی آپشن ہے جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حروف لین، کہ واو اور یا ساکن سے پہلے ما قبل جو ہے اگر اس پر زبر آ جائے، کوئی حرکت آ جائے، تو پھر ان کو حروف لین کہتے ہیں، واو اور یا کو. تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. جعل الخلیل معجمہ مرتبا حسب مخارج الحروف مبتدئا. حسب چلیے، کہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے اب جو ڈکشنری ہے اس کی معجم ہے اس کے کو ترتیب دیا ہے مخارج الحروف. تو کون سے حروف ہیں مخارج ہیں جن حروف سے اس نے اپنی ڈکشنری کا آغاز کیا؟ تو اس میں کریکٹ آپشن ہوگا بالحلق. فور آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ جو حروف حلقیہ ہیں حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو حروف حلقیہ جو ہیں وہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا. تو جو حروف حلقیہ ہیں اس نے حلق سے ادا ہونے والے جو حروف ہیں اس سے اپنی ڈکشنری کا آغاز کیا تھا خلیل بن احمد الفراہیدی نے، اور اس کی جو ڈکشنری ہے وہ العین، ابو العین اس کی ڈکشنری ہے. اور یہ عربی میں جو لکھی جانے والی جو ڈکشنری قاموس ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے. نیکسٹ کویشچن ہے کہ من اعضاء النطق الحلق الذي قد قسم بدوره الى 3 اقسام نظرا لاختلاف مخارج اصواته وهي، کہتے ہیں کہ من اعضاء النطق جو بولنے والے اعضاء ہیں جن سے آواز کی ادائیگی ہوتی ہے حلق کی، ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. تو وہ حلق سے جو ادا ہونے والے جو حروف ہیں ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے. 4 آپشن ہے ہمارے پاس کہ اکثر حلق، اوسط ہو، ادنا ہو، کہ کلوہا صحیح. تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلوہا صحیح، کہ حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں
ان کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے عکس الحلق، جو حلق کا سب سے نیچے والا حصہ ہے وہ جو وہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ حمزہ اور ہا یہ حلق عکس الحلق، حلق کے سب سے نیچے حصے سے ادا ہوتے ہیں 2 حروف۔ عین ہا یہ درمیان والے حصے سے، اور ادنا ہو جو سب سے اوپر والا حلق کا حصہ ہے۔ غین خا یہ حلق کے سب سے اوپر والا جو حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹوٹل حروف جو ہیں حروف حلقی وہ 6 ہیں۔ 2 حمزہ اور ہا یہ حلق کے عکس الحلق، حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے جو درمیانی حصہ ہے وسط وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا یہ ادنا ہو جو سب سے اوپر والا حصہ ہے حلق کا وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس کا پھر کریکٹ آپشن ہوگا کہ کلوہا صحیح، یہ تینوں آپشن اس کے کریکٹ ہیں۔ اصوات الصفیر ہی، اصوات الصفیر وہ حروف جن میں سیٹی کی آواز، وسلنگ ساؤنڈز جو ہے، سیٹی جو حروف جب ادا کیے جاتے ہیں تو سیٹی کی آواز آتی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ سین شین صاد، یا کہ صاد سین زا، سین صا اور زا، 4 آپشن ہے اس میں۔ جو کریکٹ آپشن ہے یہ سیکنڈ ہے کہ صاد سین اور زا، دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے لے کے جو دانت ہیں دونوں کو ملا کر، اور زبان کا جو سرا ہے وہ ان کے درمیان میں، دونوں کے درمیان میں ٹچ ہوگا، تو پھر یہ آواز جو ہے یہ اس کی ادائیگی ہے، مخارج ہے۔ صاد سین اور زا، ان تینوں کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو آواز ہے اس کو اصوات الصفیر، صاد سین اور زا، یہ 3 حروف ہیں۔ وعلیکم السلام، ادھروں کرے ذرا۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 7 ہے کہ قال سیبوئی، سیبوئی نے کہا کہ ان عدد مخارج الحروف العربیہ، کہ سیبوئی نے عدد مخارج الحروف العربیہ ان کو کاؤنٹ کیا ہے، مخارج الحروف العربیہ کہ عربی حروف کے جو مخارج ہیں ان کو کتنا کاؤنٹ کیا، کتنے ہیں ان کو اس نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بیان کی ہے سیبوئی نے 15 16 17 یا کہ 18۔ تو اس کا کریکٹ آپشن ہوگا کہ 16، کہ سیبوئی نے جو مخارج الحروف بیان کیے ہیں وہ 16 ذکر کیے ہیں۔ کچھ جو حروف ہیں وہ حروف شفویہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ حلقیہ ہیں، کچھ حروف جو ہیں وہ شجریہ حلق اور زبان کے درمیان سے، جیسے جیم شین اور یا۔ تو جو سیبوئی کے نزدیک مخارج ہیں حروف کے وہ 16 ہیں۔ کویسچن نمبر 8 ہے کہ الکیفیۃ التی خرج بها الصوت تسمى، وہ کیفیت التی خرج بها الصوت کہ جہاں سے آواز جو ہے ادا ہوتی ہے، نکلتی ہے، اسے کہتے ہیں المخرج، الصوت، الحرف یا کہ الصفہ۔ تو اس کو الصفت کہتے ہیں۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ الکیفیۃ وہ کیفیت التی خرج بها الصوت تسمى، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے